الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کی باتیں، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ صحابہ کی باتیں پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت دے اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ کرام کے اقوال، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فرامین ہمارے لیے زندگی کے کثیر شعبہ جات میں رہنمائی مہیا کرتے ہیں، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کی باتیں اس علمی و عملی تربیت اور صحبت کا فیضان ہیں جو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائی، نیز ان کے اقوال سال ہا سال کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ آئیے صحابہ کرام کے کچھ ارشادات سن کر نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرامین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، کوئی گورا ہو یا کالا، آزاد ہو یا غلام، عجمی ہو یا عربی، جس کے متعلق مجھے معلوم ہو کہ وہ تقوی و پرہیزگاری میں مجھ سے بڑھ کر ہے، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کی کھال کا کوئی حصہ ہوتا۔ حضرت نمران بن مخمر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے فرمایا، سنو، بہت سے سفید لباس والے دین کے اعتبار سے میلے ہوتے ہیں اور بہت سے اپنے آپ کو مکرم سمجھنے والے حقیر ہوتے ہیں۔ اے لوگو، نئی نیکیاں پرانے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کی برائیاں زمین و آسمان کو بھر دیں، پھر وہ کوئی نیکی کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی ان تمام گناہوں پر غالب آ جائے اور ان کو مٹا دے۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کا دل چڑیا کی طرح دن میں کئی بار الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ فرامین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، لا الفین احدکم جیفت لیل قطرب نہار، یعنی میں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسے شخص کی طرح نہ پاؤں جو رات بھر بے جان لاشے کی طرح پڑا رہتا اور دن بھر دنیا کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، جبکہ اسے آخرت کی بالکل فکر نہیں ہوتی۔ مجھے ایسے شخص سے سخت نفرت ہے جو نہ تو دنیا کے کسی کام میں مگن ہو اور نہ ہی اسے آخرت کی کچھ فکر ہو۔ تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور مہمان ہمیشہ نہیں رہتا، اسے رخصت ہونا پڑتا ہے، اور تمہارے پاس جو مال ہے یہ ادھار ہے اور ادھار اس کے مالک کو لوٹانا ہوتا ہے۔ ریاکار مرنے کے بعد بھی ریا نہیں چھوڑتا۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں بہت سارے لوگ ہوں تاکہ میری عزت واہ واہ ہو۔ ریا مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جس سے ہو سکے وہ اپنا مال وہاں رکھے جہاں اسے کیڑا لگے نہ چور کا ہاتھ، یعنی راہ خدا میں صدقہ کر دے،
کیونکہ بندے کا دل مال کی طرف متوجہ رہتا ہے، سچ بھاری اور تلخ لگتا ہے، جبکہ جھوٹ ہلکا و شیریں محسوس ہوتا ہے، اور کبھی تھوڑی سی شہوت طویل غم کا سبب بن جاتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، روئے زمین پر زبان سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جسے طویل مدت قید میں رکھنے کی زیادہ حاجت ہو۔ دل میں اچھی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں اور برے خیالات بھی جنم لیتے ہیں، لہذا نیکی کو غنیمت جان کر اسے کر لو اور برائی سے اپنا دامن داغدار نہ کرو بلکہ اسے ترک کر دو۔ دل کو سخت کر دینے والی اشیاء سے بچو اور جو چیز دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اپنی رات کی حفاظت کرے، کہ اس میں جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ پاک کی عبادت کرے، ہرگز اسے غفلت میں نہ گزارے۔ جب لوگ کھا پی رہے ہوں تو وہ اپنے دن کا خیال یعنی روزہ رکھے، جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو وہ اپنے غم کو یاد کرے یعنی فکر آخرت کرے، جب لوگ ہنس رہے ہوں تو وہ آنسو بہائے، جب لوگ باہم مل جل رہے ہوں تو وہ خاموش رہے، اور جب لوگ تکبر کا شکار ہوں تو وہ خشوع و خضوع اختیار کرے۔ نیز حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ رونے والا، غم زدہ، حکمت و بردباری، علم و اطمینان والا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ خشک روح، غافل، شور مچانے والا، چیخو پکار کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی سخت مزاج ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن حجیرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے پاس بیٹھتے تو فرماتے، اے لوگو، شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، تمہارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، موت اچانک آئے گی، پس جو نیکی کی فصل بوئے گا جلد ہی اسے شوق سے کاٹے گا، اور جو برائی کی کھیتی بوئے گا اسے ندامت کے ساتھ کاٹنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنی ہی اگائی ہوئی کھیتی کاٹے گا۔ سستی و کاہلی کرنے والا اپنے عمل کے ذریعے آگے کبھی نہیں بڑھ پائے گا، اور حرص و لالچ میں مبتلا صرف اپنا مقدر ہی حاصل کر پائے گا۔ جسے بھی بھلائی کی توفیق ملی وہ اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے، اور جسے برائی سے بچایا گیا تو وہ بھی اللہ پاک ہی کے کرم سے ہے۔ متقی و پرہیزگار عام لوگوں کے سردار اور فقہا رہنما ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، مجھے جامع و نافع کلمات سکھائیے۔ فرمایا، اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو، اگر تمہارے پاس کوئی ناواقف و ناپسند شخص بھی حق بات لائے تو اسے قبول کر لو، اور کوئی تمہارا پیارا و پسندیدہ شخص بھی نا حق بات پیش کرے تو اسے رد کر دو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ کسان حاضر ہوئے تو ان کی موٹی گردنیں اور صحت مند و توانا بدن دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دیکھتے ہو کافروں کے جسم صحت مند ہیں لیکن دل بیمار ہیں، اور مومن کا جسم اگرچہ کمزور ہو لیکن اس کا دل صحت مند و مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم، اگر تمہارے جسم صحت مند ہوں مگر دل مریض تو تمہاری حیثیت اللہ پاک کے نزدیک گبریلا یعنی گوبر کے کیڑے سے بھی کم تر ہے۔ حضرت عطریس بن عرقوب شیبانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، ہلاک ہوا وہ شخص جس نے نہ تو نیکی کا حکم دیا اور نہ ہی برائی سے منع کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلکہ ہلاک تو وہ ہوا
جس کا دل بھلائی کو بھلائی اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ صالحین دنیا سے رخصت ہو گئے اور شک کرنے والے باقی رہ گئے، جنہیں نیکی کی پہچان ہے نہ برائی کا پتہ۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی، اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیرا گھر تجھے کفایت کرے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے آنسو بہاؤ۔ اے لوگو، تم نماز، روزہ اور اجتہاد میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھنا چاہتے ہو، یاد رکھو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تم سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرتے اور آخرت میں سب سے بڑھ کر رغبت رکھتے ہیں۔ دل برتنوں کی طرح ہیں، لہذا انہیں قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ بھرو۔ کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو وہ ناراض ہوتے ہوئے کہے اپنے کام سے کام رکھو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اے زبان، اچھی بات کر، فائدے میں رہے گی، اور بول مت کہ ندامت یعنی شرمندگی سے پہلے سلامت رہے گی۔ حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، یعنی نماز کے معاملے میں اپنے بچوں پر توجہ دو۔ تاجر پر تعجب ہے، وہ کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ اگر اپنی چیز بیچتا ہے تو اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور اگر دوسرے سے کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی برائیاں کرتا ہے۔ میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے جو جلا دے، اور باقی رہنے دے جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ جب کوئی شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو، اس کے بعد مجھے ایک لکڑی پر لٹکا کر اس کی قبر کھودو۔ اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوں ہی لٹکتا چھوڑ دینا۔ جب تک تم نماز میں مشغول رہتے ہو تو بادشاہ یعنی اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہو، اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے۔ کسی کی تعریف یا برائی کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ آج تجھے اچھے لگنے والے کل برے، اور آج برے لگنے والے کل اچھے لگیں گے۔ فرامین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ اپنی زبان کی نوک ہاتھ سے پکڑ کر فرما رہے ہیں، تجھ پر افسوس ہے، اچھی بات کہہ کہ اسی میں تیرا فائدہ ہے، اور بری بات سے خاموش رہ کہ اسی میں تیری سلامتی ہے۔ دیکھنے والے نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ قیامت کے دن آدمی اپنی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھائے گا۔ اے زبان، اچھی بات کہہ، تجھے فائدہ ہوگا، اور بری بات کہنے سے خاموش رہ، سلامتی میں رہے گی۔ جب درہم و دینار بنائے گئے تو ابلیس نے انہیں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، تم میرے دل کی غذا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں تمہارے ذریعے لوگوں کو سرکش و کافر بناؤں گا، اور تمہاری وجہ سے میں لوگوں کو جہنم میں داخل کراؤں گا۔ میں اس آدمی سے خوش ہوں جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر تمہاری غلامی کرنے لگے۔ جس قوم میں بھی ظلم ظاہر ہوتا ہے اس میں کثرت سے اموات واقع ہوتی ہیں۔ حضرت ابو غالب خلجی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا، تم فرائض کی ادائیگی اپنے اوپر لازم کر لو، اور اللہ پاک نے تم پر جو اپنے حقوق مقرر فرمائے ہیں انہیں ادا کرو، اور اس پر اسی سے مدد طلب کرو، کیونکہ وہ پروردگار جب کسی بندے میں صدق نیت اور ثواب کی طلب دیکھتا ہے تو اس کی تکالیف دور فرما دیتا ہے، اور وہ مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلا شبہ
اللہ پاک نے ہر مومن و فاسق کا رزق لکھ دیا ہے، پس اگر وہ رزق حلال ملنے تک صبر کرے تو اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اور اگر بے صبری سے کام لے اور حرام کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ پاک اس کے رزق حلال میں کمی فرما دیتا ہے۔ ایقظوا الصبی یصلی ولو بسجدۃ، یعنی بچے کو نماز کے لیے بیدار کرو اگرچہ ایک ہی سجدہ کر لیں۔ بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں۔ جنت کی زمین کے وارث وہ لوگ ہیں جو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ فرامین حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سب سے بڑی عقل مندی پرہیزگاری اور سب سے بڑی بے وقوفی فسق و فجور یعنی گناہ و نافرمانی ہے۔ اے ابن آدم، اپنے بھائی سے حسد نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ پاک نے اس کی تکریم کے لیے وہ نعمت اسے عطا فرمائی ہے تو جسے اللہ پاک عزت دے اس سے حسد نہ کرو، اور اگر کسی اور وجہ سے عطا فرمائی ہے تو اس سے حسد کیوں کرتے ہو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آدمی پر تعجب ہے کہ وہ روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی دھوتا ہے، پھر بھی زمین و آسمان کے بادشاہ سے مقابلہ یعنی تکبر کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک امیر کو متکبرانہ چال چلتے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ اے احمق، تکبر سے اتراتے ہوئے ناک چڑھا کر کہاں دیکھ رہا ہے؟ کیا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن کا شکر ادا نہیں کیا گیا، یا ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ پاک کے احکام میں نہیں؟ جب اس نے یہ بات سنی تو عذر پیش کرنے حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے معذرت نہ کر بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر۔ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37، ترجمہ کنز ایمان۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ فرامین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اے لوگو، اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ پاک عوض عطا فرماتا ہے۔ یقین کرو، نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت حسین و جمیل دیکھتے جو دیکھنے والے کو بھلا لگتا، اور اگر تم ملامت اور بدی کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچی ہو جاتی۔ اے لوگو، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جسے اس کی امید نہ ہو۔ زیادہ پاک دامن اور بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ زیادہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی پر احسان کر کے اللہ پاک کی رضا چاہے، اللہ پاک مشکل وقت میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور اس سے سخت مصیبت ٹال دیتا ہے۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی، اللہ پاک اس سے اخروی مصیبت دور کرتا ہے، اور جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ اگرچہ دنیا اچھی اور نفیس سمجھی جاتی ہے مگر اللہ کا ثواب بہت زیادہ اور نفیس ہے۔ رزق تقدیر میں تقسیم ہو چکے ہیں
لہذا کسب میں انسان کا حرص نہ کرنا اچھا ہے۔ مال دنیا میں چھوڑ کر ہی جانا ہے تو پھر انسان مال میں بخل کیوں کرتا ہے؟ جب اذیت دینے کے لیے کوئی شخص کسی سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرنے والے اور ذلیل و رسوا لوگ سب برابر ہیں۔ فرامین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو بندہ خالص پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے پیٹ میں داخل ہو اور بغیر تکلیف کے باہر بھی نکل آئے تو اس پر شکر لازم ہے۔ تم لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی سے غافل ہو۔ فرامین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو میری کسی نعمت سے حسد کرتا ہے میں اس کے سوا ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، کیونکہ حاسد اسی وقت راضی ہوگا جب وہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے گی۔ سب سے بڑا سردار وہ شخص ہے کہ جب اس سے کچھ مانگا جائے تو سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہو، محافل میں حسن اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو، اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے۔ جو آدمی تجربات سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ فرامین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اگر آدمی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے تو یہ اس کے لیے اذان سن کر مسجد میں حاضر نہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے اہل آسمان ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم 6 چیزیں دیکھ لو تو اگر تمہاری جان تمہارے قبضے میں ہو تو اسے چھوڑ دو۔ اسی وجہ سے میں موت کی تمنا کرتا ہوں، اس خوف سے کہ کہیں ان چیزوں کا زمانہ نہ پالوں جب بے وقوف حکمران ہوں، فیصلے بکنے لگیں، جانیں محفوظ نہ رہیں، رشتے کاٹے جائیں، قوم کے محافظ قوم کے لٹیرے بن جائیں اور لوگ قرآن مجید گا کر پڑھنے لگیں۔ حضرت ابو اسود رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مدینہ طیبہ میں گھر بنوایا۔ گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے عرض کی، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ذرا ٹھہر جائیے اور مجھے یہ بتائیے کہ میں گھر کے دروازے پر کیا لکھواؤں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لکھواؤ، گھر ویران ہونے کے لیے ہوتے ہیں، اولاد فوت ہونے کے لیے اور مال ورثاء کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہاں ایک اعرابی یعنی دیہات کا رہنے والا بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، شیخ تم نے کتنی بری بات کہی ہے۔ گھر کے مالک نے اعرابی سے کہا، تیری ہلاکت ہو، یہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرامین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک کامل عالم نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے سے بہتر سے حسد کرنا، اپنے سے کمتر کو حقیر جاننا اور علم کے بدلے مال طلب کرنا ترک نہ کر دے۔ انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ زبان اس بات کی حقدار ہے کہ اسے فضول باتوں سے پاک رکھا جائے۔ یعلم الصبی الصلاۃ اذا عرف یمینہ من شمالہ، یعنی جب بچہ دائیں اور بائیں میں فرق کرنے لگے تو اسے نماز کی تعلیم دی جائے۔ اگر میری انگلی شراب میں پڑ جائے تو اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھنا مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرو، لیکن برائی میں مشورہ نہ کیا کرو۔ انسان دنیا کی کوئی بھی نعمت پاتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں اس کے درجات میں کمی آ جاتی ہے، اگرچہ وہ بارگاہ الہی میں کتنا ہی شرف و عزت رکھتا ہو۔ کوئی بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا
جب تک کہ لوگ دین پر اس کی استقامت دیکھ کر اسے بے وقوف نہ سمجھیں۔ وہ شخص عالم نہیں ہو سکتا جو اپنے بڑوں سے حسد کرتا ہو، چھوٹوں کو حقیر سمجھتا ہو اور علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بناتا ہو۔ جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہو وہ اسلاف کی پیروی کرے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہی اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ ان کے دل نیکی و بھلائی میں سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں۔ ان کا علم سب سے وسیع اور ان میں بناوٹ اور نمائش نہ تھی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرمایا، لہذا تم ان کے اخلاق و عادات اور ان کے طور طریقوں پر چلو، کیونکہ وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہی لوگ ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن تھے۔ اے بندے، محض اپنے بدن کی حد تک دنیا سے تعلق قائم کر، اپنے دل و دماغ کو اس سے دور رکھ، کیونکہ تیری نجات کا دار و مدار تیرے عمل پر ہے، لہذا تو ابھی سے موت کی تیاری کر تاکہ تیرا انجام اور خاتمہ اچھا ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہنسا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، حالانکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط تھا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، جس طرح لا الہ الا اللہ یعنی اسلام کے بغیر کوئی عمل نفع نہیں دیتا، تو کیا مسلمان کو کوئی عمل نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نیکیوں والی زندگی بسر کر اور دھوکے میں نہ رہنا کہ مسلمان کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرامین حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، انسان اس دنیا میں زندہ رہ کر صرف کسی پریشان کن آفت و مصیبت یا کسی فتنے کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت قسامہ بن زہیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو، کیونکہ نافرمانیوں کے سبب جہنم میں جانے والے جہنمی اتنا روئیں گے کہ روتے روتے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، بالآخر وہ خون کے آنسو رونا شروع کر دیں گے اور اس قدر آنسو بہائیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑی جائیں تو چلنے لگیں۔ بے شک قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور ان کے اعمال ان کے لیے سائے کا ذریعہ بنیں گے یا دھوپ ہی میں جلنے دیں گے۔ فرمانے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اہل جنت کسی چیز پر حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جو یاد الہی سے غفلت میں گزری۔ فرامین حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، جو ہنستے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رکھے۔ جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس کی خوشی اور حسد میں کمی آ جاتی ہے۔ ایمان کی سر بلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ جب تک تم نیک لوگوں سے محبت رکھو گے بھلائی پر رہو گے، اور تمہارے بارے میں جب کوئی حق بات بیان کی جائے تو اسے مان لیا کرو کہ حق کو پہچاننے والا اس پر عمل کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فرامین حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فتنے کے مقامات سے بچو۔ عرض کی گئی کہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا، حکمرانوں کے دروازے۔ تم میں سے کوئی حاکم کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کے جھوٹ پر اس کی تصدیق کرتا اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا۔ دین کے گناہگار اور زندگی میں لاچار و بدحال بہت سے لوگ صرف اپنی
اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرامین حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، قرآن پاک کی ہر آیت مبارکہ جنت کا ایک درجہ اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس نے نبوت کو اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان جمع کر لیا، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ بات کرنا دوا کی طرح ہے، تھوڑی مقدار میں ہو تو فائدہ مند ہوگا اور اگر زیادہ ہو تو نقصان دہ ثابت ہوگا۔ فرامین حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، ہر بد زبان کا جنت میں داخلہ حرام ہے۔ مومن کے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں جو اللہ پاک کو زبان سے زیادہ پسندیدہ ہو، اسی کے سبب اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور غیر مسلم کے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں جو اللہ پاک کو زبان سے زیادہ ناپسند ہو، اسی کے سبب اللہ پاک اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ فرامین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دنیاوی مال و زر میں رغبت نہ رکھے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیکی و بھلائی کی حیثیت ایسی ہے جیسی سالن میں نمک کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سلمہ، بادشاہوں کے دروازوں پر مت جاؤ، کیونکہ تمہیں ان کی دنیا میں سے کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ اس سے افضل یعنی تمہارے دین سے لے لیں گے۔ 2 درہم والے کا حساب 1 درہم والے کے حساب سے سخت ہوگا، یعنی جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، میں جندب غفاری ہوں، اپنے شفقت و نصیحت کرنے والے بھائی کے پاس جمع ہو جاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سفر پر جاتا ہے تو کیا وہ زادِ راہ یعنی سفر میں کام آنے والا ضروری سامان ساتھ نہیں لیتا جس سے ضروریات پوری ہوں اور اپنی منزل تک پہنچ سکے؟ لوگوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ فرمایا، تو سنو، قیامت کا سفر سب سے طویل ہے، اس کے لیے خوب زاد راہ تیار کرو جو تمہارے کام آ سکے۔ حاضرین نے پوچھا، وہ کیا ہے جو اس میں ہمارے کام آئے؟ فرمایا، بڑے بڑے دشوار کاموں سے بچنے کے لیے حج کرو، روز قیامت کی گرمی و تپش سے حفاظت کے لیے سخت گرمی کے دنوں میں بھی روزے رکھو، قبر کی وحشت و گھبراہٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز ادا کیا کرو، حساب کے دن کی پیشی کے لیے اچھی بات کہو اور بری سے باز رہو، قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اپنا مال صدقہ کرو۔ دنیا میں صرف 2 قسم کی محفل اختیار کرو، ایک وہ جو طلب آخرت کے لیے ہو اور دوسری وہ جو طلب حلال کے لیے ہو، اور ان کے علاوہ کوئی تیسری محفل اختیار نہ کرنا کہ اس میں تمہارے لیے کوئی نفع نہیں بلکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح اپنے مال کو بھی 2 حصوں میں بانٹ لو، ایک حصہ اہل و عیال پر خرچ کرو اور دوسرا راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ ان کے علاوہ کوئی تیسرا حصہ مت بناؤ کہ اس میں سراسر نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی تم اسے پورا کر سکتے ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جب تک عطیہ خوش دلی سے ملے لے لو، اور جب وہ تمہارے دین کی قیمت بن جائے تو ترک کر دو۔ فرامین حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دنیا میں لوگوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے۔ اللہ پاک جب کسی کو ذلیل و رسوا یا ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے، پھر تم اس شخص کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا، گفتگو مت کرو۔ اس نے عرض کی، جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اسے بات چیت کیے بغیر چارہ نہیں۔ فرمایا، اگر گفتگو کرنے
حقانی ہی ہو تو حق بات کہو یا خاموش رہو۔ حضرت جعفر بن برقان رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں ہنساتی اور 3 رلاتی ہیں۔ ہنسانے والی 3 چیزیں یہ ہیں، تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا سے امیدیں باندھتا ہے حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، اور حیرت ہے اس غافل انسان پر جو غفلت سے بیدار نہیں ہوتا، اور اس پر بھی تعجب ہے جو منہ کھول کر ہنستا ہے حالانکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا ناراض۔ رلانے والی 3 چیزیں یہ ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جدائی، نزا کی تکالیف کا پیش آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونا جبکہ مجھے معلوم نہیں کہ میں جہنم کی طرف ہانکا جاؤں گا یا جنت میں جگہ پاؤں گا۔ حضرت طارق بن شہاب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری تاکہ ان کی عبادت کو ملاحظہ کر سکوں۔ چنانچہ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر نماز ادا کی، گویا کہ میں جو سمجھتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ساری رات عبادت کرتے ہیں ویسا دیکھنے میں نہ آیا۔ میں نے یہ بات آپ رضی اللہ عنہ سے بیان کی تو فرمایا، ان 5 فرض نمازوں کی پابندی کرو تو یہ درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ لوگ جب عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو 3 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کے لیے یہ رات وبال بن جاتی ہے اور وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نمبر 2، بعض خوش نصیبوں کے لیے بھلائی کا سبب بن کر آتی ہے اور انہیں وبال سے بچاتی ہے۔ اور نمبر 3، بعض نادانوں کے لیے یہ رات نہ تو فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی وبال بنتی ہے۔ جن کے لیے وبال بنتی ہے اور فائدے سے خالی ہوتی ہے، یہ وہ ہیں جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت جان کر دلیری سے گناہوں میں رات بسر کرتے ہیں، اور جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھ کر رات میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ رات فائدہ مند ہے، وبال نہیں۔ اور جو نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں ان کے لیے نہ فائدے مند ہے اور نہ ہی وبال۔ لہذا تم غفلت سے بچو، اللہ پاک کی عبادت کا قصد کرو اور اس پر ہمیشگی اختیار کرو۔ ہر شخص کا ایک باطن ہوتا ہے اور ایک ظاہر، جو اپنے باطن کو سنوار لیتا ہے اللہ پاک اس کے ظاہر کو سنوار دیتا ہے، اور جو اپنے باطن کو بگاڑ لیتا ہے اللہ پاک اس کے ظاہر کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ بے شک علم بہت زیادہ اور عمر بہت تھوڑی ہے، لہذا دین کا ضروری علم حاصل کرو اور اس کے ماں سوا یعنی اس کے علاوہ چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے ایسے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا جس کی موجودگی میں کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ گناہ تکبر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔